السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 5 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل میں ملک گیر علماء کا اجلاس۔ افغانستان کی موجودہ سرکار کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اسلامی اقدار پر مبنی علماء کرام کا ملک گیر اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے تاکہ ملک میں حکمرانی کے عمل سے استفادہ کیا جا سکے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ علماء کرام اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں نظم و نسق کی بہتری بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات زیر غور ہے کہ ممتاز اسلامی اسکالرز کی شرکت کے ساتھ ان مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا جائے گا جن کے حکومتی معاملات میں مذہبی پہلو شامل ہیں۔ کابل نے ابھی تک شرکاء کی صحیح تعداد یا تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے لیکچرر فہیم چکری نے کہا کہ اس وقت علماء کی کونسل کے اجلاس سے امارت اسلامیہ کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ قومی جواز حاصل کرنا، اور دوسرا مذہبی اسکالرز اور سائنسدانوں کا موجودہ نظام کے کام کرنے کے طریقہ کار پر مثبت اثر ڈالنا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ علماء کے اس اجلاس میں خواتین کی تعلیم اور کام کے اہم مسئلہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ طالبان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم اور کام کے بارے میں اسلامی اصول و ضوابط کے دائرہ کار میں فیصلہ کریں گے۔ کیا دنیا طالبان کو تسلیم کرنے کے قریب ہے؟ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے خبر رساں ادارے AFP کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طالبان اب بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، اور یہ کہ ان کی حکومت ملک کے اندر رعایتیں کسی کے دباؤ پر نہیں بلکہ اپنے طور پر اور اپنی شرائط پر ہی دے گی۔ پروفیسر حسن عسکری، جو بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال تو ایسے کوئی اشارے نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضرور ہے کہ طالبان وزیر خارجہ اور کئی عہدیداروں نے دوسرے ملکوں کے دورے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے بینکوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر رقوم بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہی بنیادوں اور افغان باشندوں کے لیے عالمی برادری کے ہمدردانہ رویے کے سبب انہوں نے یہ تاثر لیا ہو کہ انہیں جلد ہی تسلیم کیا جانے والا ہے۔ پروفیسر حسن عسکری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آخرکار دنیا کو انہیں تسلیم تو کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان وہاں عملاً حکومت کر رہے ہیں، انہیں وہاں کوئی بڑا چیلنج بھی درپیش نہیں ہے۔ ایسے بھی آثار نہیں ہے کہ وہاں کوئی ان کی حکومت ختم کر دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اس لیے ان حالات میں بظاہر دنیا کے پاس انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا افغان عوام، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے مطالبات کے لیے زیادہ دباؤ ڈال سکے گی، اس لیے کہ کسی غیر تسلیم شدہ حکمراں گروپ کی نسبت حکومتی سطح پر معاملات طے کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے تجزیہ کار جہانگیر خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کچھ چیزیں تو ہو رہی ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر رقوم بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کرنے کی اجازت ہوگی، پہلے اس پر پابندی تھی۔ جہانگیر خٹک نے کہا کہ دنیا جب بات کرتی ہے تو انسانیت کے حوالے سے کرتی ہے کہ وہاں انسان خطرے میں ہیں، اور جب طالبان بات کرتے ہیں تو وہ اپنی سفارتی کامیابیوں اور خود کو جائز حکومت تسلیم کیے جانے کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان جیسے جیسے بین الاقوامی معیاروں پر پورے اترتے جائیں گے، وہ عالمی سطح پر قبولیت سے اتنے ہی قریب بھی ہوتے جائیں گے۔ ریان کو بچاؤ، مراکش میں کنویں سے بچے کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ مراکش کے شمال میں 32 میٹر گہرے خشک کنویں میں پھنسے ہوئے 5 سالہ بچے ریان کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امدادی کارکن پائپ کے ذریعے کنویں کی تہہ تک آکسیجن پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے کنویں کے برابر میں ایک گڑھا کھودا ہے، تاہم مٹی کے تودے گرنے کے خطرے کے باعث کام روک دیا گیا ہے۔ مراکشی حکام نے بتایا کہ کنویں کے برابر 28 میٹر گہرا گڑھا کھودا گیا ہے۔ کنویں اور گڑھے کے درمیان احتیاط سے راستہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ 5 سالہ ریان منگل کی رات شمالی مراکش کے ایک گاؤں میں واقع 32 میٹر گہرے خشک کنویں میں گر گیا تھا۔ کنویں کا دہانہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے اس کی تہہ تک رسائی میں مشکلات درپیش ہیں۔ مراکشی حکام نے جائے وقوع کے قریب فضائی ایمبولینس بھیجی ہے تاکہ کنویں سے نکالے جانے کے بعد بچے کو قریب ترین اسپتال منتقل کیا جا سکے۔
ریان کے والد کا کہنا ہے کہ میری غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا، حادثے کی رات ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکا، جبکہ بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ صدمے میں ہوں، تاہم اللہ سے امید ہے، مایوسی نہیں۔ مراکشی حکومت کے ترجمان مصطفیٰ بائتاس نے بتایا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد جائے وقوع کے اطراف میں جمع ہے، جس کے باعث امدادی کام میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ علاوہ ازیں سوشل میڈیا پر ریان کو بچاؤ ہیش ٹیگ کی شکل اختیار کر گیا ہے، لاکھوں صارفین اپڈیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ فیس بک صارفین میں کمی، مارک زکربرگ کو راتوں رات $29 ارب کا نقصان۔ تازہ ترین سہ ماہی رپورٹ کے مطابق فیس بک اور واٹس ایپ کی ملکیتی کمپنی میٹا کے CEO مارک زکربرگ کو کمپنی کے حصص کی قیمت گرنے سے مجموعی طور پر $29 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فیس بک کے فعال صارفین کی تعداد میں یومیہ 10 لاکھ کی کمی کے باعث اس کے مجموعی صارفین کی تعداد کم ہو کر 1.929 ارب ہو گئی، جس کے لیے فیس بک نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسی حریف کمپنیوں سے مقابلہ بازی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کمپنی کے CEO مارک زکربرگ نے اس صورتحال پر کہا، ٹیمیں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور مصنوعات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں جو چیز کسی حد تک منفرد ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہلے سے ہی ایک بڑا مد مقابل ہے جو کافی تیزی سے بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ خراب کارکردگی نے کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ میں قدر کو تقریباً $200 ارب کم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مارک زکربرگ کی قسمت کے ستارے بھی گردش میں آ گئے ہیں۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال ہے، مراکش میں کنویں میں گرنے والے بچے کا نام بتائیے۔ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں یا کومنٹ باکس میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ روس اور چین کا امریکہ کا مل کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے سربراہ شی جن پنگ نے جمعے کے روز بیجنگ میں 2022 کے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے پہلے ملاقات کی، جس میں انہوں نے امریکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے قریبی تعاون اپنانے پر زور دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ پوتین اور شی کی اب تک کی یہ 38ویں بالمشافہ ملاقات تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے میں جبکہ دونوں ملکوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے مراسم میں مزید قربت پیدا کریں۔ پوتین اور شی کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں یوکرین کا کوئی واضح ذکر سامنے نہیں آیا، تاہم دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملک نیٹو کی مزید وسعت کے خلاف ہیں اور فوجی اتحاد سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرد جنگ کے رویے کو ترک کیا جائے۔ اپنے بیان میں پوتین اور شی نے بیرونی طاقتوں کی جانب سے اپنے قرب و جوار کے علاقوں کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کی ہے، تاہم بیان میں کسی خاص خطے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریق ان علاقوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ ولادیمیر پوتین اور شی جن پنگ نے ایشیا کی جانب اثر و رسوخ بڑھانے پر امریکہ پر نکتہ چینی کی، جس کے لیے چین کا کہنا ہے کہ ایسا طرز عمل اس کے دائرۂ اختیار میں اضافے کی کوششوں کے منافی ہے۔ دونوں سربراہان نے کہا کہ وہ انڈو پیسیفک سے متعلق امریکہ کی اس حکمت عملی کے خلاف انتہائی چوکنا ہے جس کا امن و سلامتی پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے فریقی اتحاد قائم کرنے پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ہند و پاک کے درمیان پردے کے پیچھے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کے مشہور صنعت کار میاں محمد منشا نے کہا ہے کہ پردے کے پیچھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ نشاط گروپ کے صدر میاں محمد نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان حالات بہتر ہوتے ہیں تو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی 1 ماہ کے اندر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک باہمی تنازعات کو حل کر کے دوبارہ تجارت شروع کریں تاکہ غربت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر معیشت بہتر نہیں ہوئی تو ملک کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرے اور اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی نقطہ نظر اپنائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورپ نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں لیکن آخرکار امن اور علاقائی ترقی کے لیے انہیں آپس میں سمجھوتا کرنا پڑا۔ ہمارے درمیان کوئی مستقل دشمنی نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے
है कि हुकूमत हिंद की जानिब से जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद अगस्त 2019 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत पर पाबंदी आयद है। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।